بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا اس وقت ہمارا دل جو ہے وہ زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، یا اس طریقے سے کوئی عجیب سا خوف طاری ہونے لگ جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ خالق کی کل کی طرف سے دیا گیا ایک سگنل ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ کام غلط ہے تو اس سے باز آ جا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل گناہ کر کر کے اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ہم ایسے سگنلز کو اپنی کمزوری یا ایک فطری عمل سمجھ کر ایک اور گناہ کر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک داستان ہے ان چار دوستوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم سب کمرے والے کافی دیر تک اللہ رب العزت اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرتے رہے۔ اسی دوران ایک دوست کہنے لگا، مجھے کافی مرتبہ میت کے لیے قبر کھودنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہم چار دوست قبر کھود رہے تھے۔ جب قبر کی کھدائی مکمل ہو چکی تو ہم میں سے ایک دوست نے کہا کہ میں اس قبر میں لیٹ کے چیک کرتا ہوں کہ اگر بڑی چھوٹی ہوئی تو ٹھیک کر لیں گے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اندر لیٹ کے چیک کر لو۔ وہ قبر کے اندر داخل ہوا اور لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، قبر کی دونوں دیواریں بیٹھ گئیں اور وہ قبر بند سی ہو گئی۔ اندر سے اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم نے جلدی سے اوپر سے مٹی ہٹائی اور اسے باہر نکالا۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر آنے کو تھیں اور اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے کرا رہا تھا۔ ہم نے گاڑی منگوائی اور اسے جلدی جلدی ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس کی کچھ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اس واقعے نے ہمیں کافی خوفزدہ کر دیا تھا کہ قبر کا عذاب واقعی بڑا سخت ہے۔ جب ہمارا وہ دوست کچھ بہتر ہوا تو ہمیں کہنے لگا کہ یہ مجھے میرے گناہوں کی سزا اور رب العزت کی جانب سے راہ راست پر آنے کا اشارہ ملا ہے، اس لیے شاید مجھے دنیا میں ہی قبر کی ہولناکیاں دکھائی گئی ہیں تاکہ راہ راست پر آ جاؤں۔ موت ایک سچا اور کڑوا سچ ہے جسے ہر ذی روح نے برداشت کرنا ہے، اور اس کڑوے سچ کا پہلا مرحلہ قبر ہے، جہاں نہ بجلی ہے کہ کوئی بلب جلا کے روشنی ہمیں مل جائے گی، نہ پانی ہے کہ گھبراہٹ میں بندہ دو گھونٹ پی کے تھوڑا خود کو حوصلہ دے دے گا یا حوصلے میں آ جائے گا۔ وہ ایک اوپر نیچے دائیں بائیں سے بند گڑھا ہے جس میں نہ کوئی روشنی کا ذریعہ ہے اور نہ کوئی ہوا کا۔ اوپر منو مٹی، نہ کوئی فریاد سن سکتا ہے، نہ کوئی وہاں آپ کی حالت دیکھ سکتا ہے۔ وہاں اللہ کی رحمت اور دنیا میں کیے گئے نیک اعمال ہی ہیں جو آپ کی تسکین کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب سب سے التجا کروں گی کہ دیکھیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وقت ہے، آئیں توبہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے کریم اللہ تو ہماری بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس نے ایک بار بھی ہمیں بخشش کا موقع دیا ہے، اس بار بھی اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ہمیں آج ایک سنہری موقع ملا ہے۔ کتنے ہی ہم میں سے ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر اس بار ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور موت کا حصہ بن کے لقمہ اجل ہو گئے۔ خدارا ان ساعتوں کو غنیمت جانے، انہی میں ہی اپنے رحیم رب کو راضی کر لے، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو آپ لوگوں سے التجا ہے، اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے توبہ کر لیں، اور ہر نماز میں آپ کم از کم 3 بار یہ دعا ضرور پڑھا کریں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس کو 3 بار بھی پڑھ لے گا یا پورے دن میں بھی 3 بار کہہ دے گا تو جہنم خود اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو میری آگ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت کرے اور تمام مسلمانوں کو جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو راہ راست پر لے آئے، ہدایت دے اور ہمیشہ نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔